السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ امیزون یو اے ای مارکیٹ کے بارے میں ہے کہ یو اے ای میں ہمیں سیلنگ کرنا چاہیے یا نہیں، اور آیا ہم اس میں پروڈکٹ سیل کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جی بالکل، یو اے ای میں بھی ہم پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں پروفٹ بھی بچتا ہے۔ ہمیں اچھے سپلائرز یو اے ای میں مل جائے تو ہم بالکل پروفٹ اس میں کما سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ بھی میں آگے شیئر کر دوں گا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اس میں بھی ہم ٹولز لازمی یوز کریں گے یا ٹولز کے بغیر بھی ہم سیلنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم یو ایس مارکیٹ میں جب پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں یا پروڈکٹ ہنٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں ہم ٹولز یوز کرتے ہیں، یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے سیلرز ہیں، ایف بی ایم کتنے ہیں، ایف بی اے کتنے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس کے لیے ٹول یوز کرتے ہیں جس طرح کہ گریبلے ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے سامنے کہ اس پہ اتنے سیلرز ہیں، اتنے ایف بی اے ہے، اتنے ایف بی ایم ہے۔ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس پہ امیزون ہے یا نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس میں چونکہ زیادہ تر کیپا یوز کی جاتی ہے، اور کیپا میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ پر پرائس واری ہوئی ہے یا نہیں، اور اس پروڈکٹ کی جو بائی بکس روٹیشن ہے تو وہ کتنے پرسنٹ ہوئی ہے۔ ہر سیلر کو بائی بکس جو ملا ہے، جس سیلر نے بائی بکس ون کی ہے پچھلے منتھ میں، یا 60 ڈیز یا 90 ڈیز زیادہ تر دیکھی جاتی ہے، تو کتنا مطلب ان کو بائی باکس ملا ہے، کتنی پرسنٹ انہوں نے بائی باکس ون کی ہے۔ دوسرے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرائس ہے، پروڈکٹ کی جو سیلنگ پرائس ہے، وہ ایوریج بھی ہم دیکھتے ہیں 30 ڈیز یا 90 ڈیز کی ایوریج پرائس اس کا کیا رہی ہے۔ دوسرا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایف بی ایم کی پرائس کیا رہی ہے، کرنٹلی کیا ہے، اور اس کی ایوریج پرائس کیا رہی ہے۔ اس طرح ہم اس میں ایف بی اے بھی دیکھتے ہیں کہ ایف بی اے کی کرنٹلی پرائس کیا ہے سیلنگ، اور 90 ڈیز کی ایوریج پرائس کیا ہے۔ ہم کی پاس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب پچھلے منتھ میں یہ پروڈکٹ کتنا مطلب اس کی سیلنگ ہوئی ہے، اور جب سے یہ پروڈکٹ آیا ہے اب تک کتنی یونٹس اس کے سیل ہوئے ہیں۔ اور آج کل تو چونکہ کوئی مشکل نہیں ہے، امیزون نے نیو اپڈیٹ نکالا ہے، وہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے ہر منتھ۔ تو آپ کو پچھلے منتھ کا بتا دیتا ہے کہ پچھلے منتھ میں یہ اتنا مطلب بیچا گیا ہے یہ پروڈکٹ۔ تو کیپا کی ضرورت تو پہلے بہت زیادہ تھی، اب چونکہ آہستہ آہستہ اپڈیٹنگ آ رہی ہے امیزون میں تو وہ کم ہو رہے۔ جس طرح دیکھو ہم یہ دیکھتے تھے کیپا سے کہ یہ پروڈکٹ پچھلے مہینے میں یا اس سے پچھلے مہینے میں یا 90 ڈیز یعنی 3 منتھ کی بھی ہم وہ ہسٹری دیکھتے تھے کہ یہ کتنے یونٹس اس کے سیل ہوئے۔ تو کیپا ہمیں یہ دکھا رہا تھا، اگرچہ کبھی تو صحیح رزلٹ دیتا تھا، لیکن زیادہ تر یہ ہمیں ایکوریٹ رزلٹ نہیں دیتا تھا۔ کہ بس یہ ہے کہ اس سے برابر کوئی اونچ نیچ یہ کرتا تھا۔ لیکن امیزون ہے اور اس کی اے آئی جو سسٹم ہے بہت مضبوط ہے، تو وہ ہمیں اپڈیٹ دیتا رہتا ہے ہر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کہ یہ کتنا مطلب سیل ہو رہے، پچھلے مہینے میں کتنا سیل ہوا ہے۔ پھر بھی ہمیں کیپا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیپا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا پرائس واری ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسرا، اس پہ امیزون ہے یا نہیں۔ اگر ہے، امیزون کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جس پروڈکٹ میں، یہ یو ایس کی بات ہے کہ جس پروڈکٹ میں امیزون ہو تو زیادہ تر بائی بکس وہ امیزون وین کرتا ہے۔ یو ایس کی بات کر رہا ہوں، یو ایس میں۔ تو ہاں، یہاں پر میں ایک غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس پروڈکٹ پر امیزون ہو، جس پروڈکٹ کو امیزون سیل کر رہا ہوں،
اس پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس کی وہ وجہ بھی بتاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس پروڈکٹ پر امیزون آ جاتا ہے تو امیزون سے بائی باکس لینا ون کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے پاس کیپا ہے، آپ کے پاس کیپا ہے، آپ کیپا سے دیکھو کہ امیزون نے بائی باکس کتنے پرسنٹ ون کیا ہے. آیا یہ بائی باکس دوسرے سیلر کو دے رہا ہے یا نہیں؟ اگر دے رہا ہے، دوسرے کو دے رہا ہے تو کتنا دے رہے؟ اگر خود امیزون نے بائی باکس فار ایگزامپل 60% یا 70% وہ ون کیا ہو، ان کے پاس رہا ہو، اور یہ جو 30% ہے یہ دوسرے سیلرز میں بانٹ رہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امیزون کا یہ جو الگوریدم ہے یہ ہے ہی ایسا کہ یہ بائی باکس دے رہے امیزون دوسرے سیلرز کو بھی دے رہے. تو آپ دیکھیں کہ اس پروڈکٹ کی سیلنگ کتنی ہے، کتنے یونٹس وہ سیل ہو رہے منتھ کا آپ دیکھیں، یا زیادہ سے زیادہ 90 ڈیز کا آپ دیکھیں. تو اس حساب سے آپ پہ چل سکتے ہیں. اگر اس پروڈکٹ کی وہ زیادہ ہو اور زیادہ سیل ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں. اگر امیزون بائی باکس ون کر رہے 60-70% پہ، بالکل آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور یو اے ای میں، اب یو اے ای کی طرف آتے ہیں. یو اے ای میں چلو میں پہلے آپ کو یہ تو دکھا دیتا ہوں کہ یو ایس میں یہ جو بائی باکس ہے کس طرح، مطلب یہ ہم دیکھیں گے. زیادہ تر پرائس وار کو دیکھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ چلیے یہ دیکھتے ہیں. یہ ایک پروڈکٹ ہے. یہ اس پروڈکٹ کی جو پرائس ہے، سیلنگ پرائس کرنٹلی وہ ہے 13. اور اس کی سیل پچھلے مہینے میں دیکھو امیزون نے ہمیں یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ 1K پلس یہ پچھلے مہینے میں اس کے اتنے یونٹس سیل ہوئے ہیں. اور یہ جو ٹول ہے میں نے آپ کو بتایا گریبلے، وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی ٹولز ہیں، وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس پر کتنے سیلرز ہیں. سیلرز 57 یہ سیلرز ہیں اس پر. اور یہ دیکھیں، یہ FBA 9 پلس، FBM 2 پلس یہ دکھا رہے پلس. یہ بس یہ امیزون کی طرح ہے. امیزون بھی ہمیں 1K پلس سے آگے کتنا ہے، 1200 ہے، 1500 ہے، 1600 یہ نہیں بتایا ہے. تو زیادہ تر لوگ پھر یہاں سے دیکھو یہاں پر 55 سیلرز ہے اس وقت. یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ فلٹر لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر فلٹر لگائے، اس پہ FBA کتنے ہیں تو آپ کو یہ بتا رہے کہ اس پہ 53 وہ FBA ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم زیادہ تر FBA کرتے ہیں تو اس لیے ہم FBA کو ہی دیکھیں گے. اب پرائس واری کی ہمیں یہاں سے بھی پتہ چل سکتا ہے. دیکھو یہاں اس سیلر کے پاس بائی باکس ہے تو یہ 13 پہ بیچ رہے، اس کے پاس بائی باکس ہے. اچھا، بائی باکس ون کیسے کی جاتی ہے اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں. کچھ تین چار طریقے ہیں جس کی وجہ سے بائی باکس ون کی جاتی ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کچھ کبھی کبھار تو پرائس کم ہو تو اس سے بھی آپ کو بائی باکس مل جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے یہ بھی آپ کا مطلب کم ہونا چاہیے. جب کم ہوگی تو آپ کو بائی باکس مل جاتا ہے. تیسری بات، بائی باکس ون کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کی ریٹنگ کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی ریٹنگ اچھی ہو تو یہ بھی مطلب ایک وہ ہے چانس ہے کہ آپ کو بس بائی باکس مل جائے. اب دیکھیں یہ 13 پہ بیچ رہے اور یہ 17.99 پہ بیچ رہے، مطلب 18 ہے پرائس. اور سب نے دیکھو اتنی پرائس لگائی ہے. بس یہ ایک سیلر ہے کہ اس نے پرائس بہت نیچے لایا ہے. باقی اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور سیلر نہیں ہے جس کے پرائس اتنا نیچے ہو. سب کی دیکھو 17.99 17.9. یہاں دیکھو یہاں سے اور بڑھ گیا ہے مزید 18.99. اور مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب 18.99 ہے. 18.99 دیکھیں
1899 پہ زیادہ تر لوگوں نے لگایا ہے، اور کچھ سیلرز نے 1799 پہ لگایا. بس یہ ایک ہی سیلر بچا ہے کہ جس نے 13 پہ لگایا ہے، بہت زیادہ نیچے آیا ہے. تو مطلب یہ کہ اس کی پرائس واری تو ایسا نہیں ہوا ہے زیادہ سیلر کی وجہ سے. بس یہ ایک ہی سیلر ہے، واحد ایک ہی سیلر ہے جس نے پرائس واری کی ہے. ہاں، اس سے پہلے کچھ اور سیلرز آئے تھے جنہوں نے پرائس کم نیچے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب بائی باکس نہیں مل سکا ان کو، مطلب جو جن کی پرائس زیادہ ہے. پرائس واری اس پر ہوئی ہے. آپ کسی پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی پرائس مل رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ مطلب کیسے پروڈکٹ کو ہنٹ کریں گے، آپ کو کیسا پروڈکٹ ہنٹ کرنا چاہیے. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ دیکھیں اس کی جو سب سے نیچے پرائس آئی ہے نا، تو اس کو آپ دیکھیں کہ آیا مجھے اگر جس پرائس پہ مل جائے تو آپ اس پرائس کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو یہاں کی پرائس سب سے نیچے آئی ہے. مطلب یہ کہ اگر یہاں پر اس لیول پر پرائس آ جائے تو آپ کو لاس نہ ہو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ایس میں ہم ٹولز سے بہت زیادہ مدد لے رہے. اب تو امیزون نے یہ نیو اپڈیٹ نکالا ہے کہ ہمیں یہ بتا رہے تھے دیکھو 1K+ باٹ ان پاس منتھ. یہ ایک نیو اپڈیٹ ہے، بہت اچھا ہے. امید ہے اور بھی اچھے اچھے اپڈیٹس آئیں گے امیزون میں وقتاً فوقتاً. لیکن یہ پھر بھی ہم ٹول سے مدد لے رہے، اس کی پاس سے ہم مدد لے رہے. اب میں آپ کو یو اے ای کا بتا رہا ہوں کہ یو اے ای میں جب ہم سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بغیر ٹولز کے بھی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں، اور ٹولز اگر نہ بھی ہو تو اس کے بغیر بھی ہم پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اس میں ایک کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے، اور دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو ہمیں لاس کے مطلب بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے یو اے ای میں کہ جس پر ایک سیلر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ پر بہت زیادہ اگر سیلرز ہو اور اس کی سیلنگ کم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو نہیں جانا چاہیے. آپ کو لاس کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب جتنے زیادہ سیلرز ہوں گے تو اس میں پرائس واری بھی زیادہ ہوگی. میں نے دیکھا ہے، میں چونکہ سراوے یو اے ای میں سیل کر رہا ہوں، تو جو سراوے جو ٹاپ 10 برانڈز میں آتے ہیں، ٹاپ 10 برانڈز میں آتا ہے ان کا نام، لیکن پھر بھی اس پر پرائس واری ہوئی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے علاوہ اور جو برانڈز ہے اس پر بھی مطلب امکان ہے، چانس ہے کہ اس پر پرائس واری ہو جائے. جب سراوے اتنا اچھا پروڈکٹ ہے اس پہ پرائس واری ہو رہی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے پروڈکٹ کے ساتھ جائیں کہ جس پہ سیلرز کم ہو، اور اس کی مطلب سیلنگ کتنے یونٹس سیل ہو رہے پر منتھ، 300 400 یا اس سے زیادہ سیل ہو رہے، تو آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر 1K+ سیل ہو رہی تو آپ جا سکتے ہو اس کے ساتھ. 25 26 30 تک سیلرز بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پر بھی آپ پرائس واری دے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ٹولز کے بغیر بھی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، دیکھیں یہاں پر یہاں سے آپ دے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں، یو اے ای والا مارکیٹ دکھا رہا ہوں. اس میں ہم کیسے دیکھیں گے اس پر لوگ پرائس بار کر رہے یا نہیں. اس میں بھی ہم چلے اسی پروڈکٹ کو ہی اور دیکھتے ہیں، سراوے کو دیکھتے ہیں. جو پروڈکٹ میں نے سیل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ، نیٹ کا ایشو.